آپ حضرات کے سامنے ایک آیت شریفہ کا حصہ تلاوت کیا، اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فرمایا کہ مجھے پکارنا چاہیے، مجھ سے مانگنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر کسی دنیا والے سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ منہ بنا لیتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے کوئی کچھ نہ مانگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہی جدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی زیادہ خوش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اپنے بندوں سے کہ اے میرے بندوں مجھ سے مانگو، ہر وقت مانگو اور سارے کے سارے مانگو اور ہر چیز مجھ سے مانگو، تم جتنا زیادہ مجھ سے مانگو گے میں اتنا تم سے زیادہ خوش ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں، لیکن ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہو چکا ہے، ہم بندوں سے مانگتے ہیں، ہم بندوں کے بارے میں ذہن کے اندر رکھتے ہیں، لیکن کاش کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں۔ جب ہم اپنے سر کو ایک در پہ جھکانا سیکھ لیں گے تو پھر ہمارا یہ سر در در پر جھکنا چھوڑ دے گا، پھر ہمیں پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو دعا کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے حوالے سے 10 باتیں ہیں جن کا تذکرہ کرنا ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو آدمی اس یقین کے ساتھ مانگے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگ رہا ہوں وہ میری بات کو سن رہا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی کسی دوست سے کوئی چیز لینی ہو تو آدمی کو اس کے پاس جانا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ میری آواز نہیں سن رہا، اس کو فون کرنا پڑتا ہے، اس کے پاس جانا پڑتا ہے۔ لیکن جب آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو آدمی کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں جس ذات سے مانگ رہا ہوں وہ ذات میری باتیں سن رہی ہے۔ دعا کے اندر پہلی تو یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہماری محتاجی کو جانتا ہے، وہ ہماری ضرورت کو جانتا ہے۔ ہم دنیا دار سے کسی سے دنیا والے سے مانگیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ہماری ضرورت کا پتہ نہ ہو، وہ ہمارے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ویسے ہی ڈرامے کر رہا ہے، اس کی تو عادت مانگنے کی ہے۔ دنیا والا ہمارے بارے میں یہ سوچ سکتا ہے، ہم اگرچہ کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہوں، دنیا والا سمجھے گا کہ اس کو تو مانگنے کی عادت ہے، یہ تو روزانہ مانگتا رہتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں گے تو اس یقین سے ہم دعا میں مانگیں گے کہ وہ ذات جانتی ہے کہ میں واقعتاً ضرورت مند ہوں۔ تو جب اس یقین سے مانگیں گے تو پھر مانگنے میں مزہ آئے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں نوازیں گے۔ اور دعا کے اندر جو تیسری بات ہے وہ ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے، یہ یقین کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہے ہیں وہ اس کے پاس ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں وہ اس کے پاس ہے۔ دنیا کے اندر ہم کسی سے جا کر مانگتے ہیں کہ مجھے یہ چیز دے دو، مجھے اتنے پیسے دے دو، تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میرے پاس تو ہے نہیں، وہ کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے۔ بعض دفعہ بہت مالدار شخص ہوتا ہے، کروڑوں کا مالک ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میرے پاس جب آئیں گے اس وقت میں دے دوں گا، لیکن ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ بعض دفعہ مالداروں کا بھی جیب بعض دفعہ خالی ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے گا تو اس یقین کے ساتھ کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ اس کے پاس ہے۔ یہ دعا کے اندر تیسری بات ہو گئی۔ اور دعا کے اندر چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ فی الحال بھی اس پر قادر ہے کہ وہ ہمیں دے سکتا ہے۔ جس طرح مالدار ہمیں ٹال مٹول کرے گا کہ مہینے کے بعد آ جاؤ، سال کے بعد آ جاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت ہمیں دینے پر قادر ہے۔ لہذا ہمیں اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اور پھر دعا کے اندر پانچویں بات یہ
کہ جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگ رہے ہیں وہ اس چیز کا تنہا مالک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی حصے دار نہیں ہے، کوئی شراکت دار نہیں ہے، اس نے کسی سے پوچھنا نہیں ہے کہ میں اس کو دوں یا نہ دوں۔ دنیا کے اندر بعض دفعہ ہم کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جی اس چیز کے اندر فلاں بھی میرا حصے دار ہے، میں اس سے پوچھوں گا پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ تو دعا کے اندر ہمیں اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو وہ جو بھی ہم مانگتے ہیں، خواہ کوئی دنیا کی نعمت ہو یا دین کی نعمت ہو، جو بھی ہم مانگے تو وہ تنہا دینے پر قادر ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کا حصے دار نہیں ہے۔ تو جب ہم اس یقین سے مانگیں گے تو پھر مانگنے میں مزہ آئے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کس یقین کے ساتھ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اور پھر دعا کے اندر پانچویں بات ہمیں اس بات کا یقین کرنا چاہیے دعا مانگتے ہوئے کہ جب ہم دعا مانگ رہے ہیں تو ہمیں یہ بات ذہن میں ہمارے ہونے چاہیے کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ سخی ہے، وہ کنجوس نہیں ہے، اس لیے کہ کنجوسی تو عیب ہے اور اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہیں۔ دنیا کے اندر بعض دفعہ ہم کسی کو سخی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم سخی سمجھ کر اس سے مانگ لیتے ہیں، پھر وہ دیتا نہیں ہے تو پھر ہم دوستوں سے کہتے ہیں کہ یار میں تو اس کو بڑا سخی سمجھتا تھا، وہ تو بڑا کنجوس ہے، وہ تو بہت تھوڑے دل کا آدمی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے جب ہم مانگیں گے تو اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ سخی ہے، وہ سخی ہے، کنجوس نہیں ہے، وہ بے پناہ دینے والا ہے۔ اور دعا کے اندر ساتویں بات یہ کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ مانگنے سے ناراض نہیں ہوتا، وہ کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ دنیا والا ایک مرتبہ دے گا، دوسری مرتبہ دے گا، تیسری مرتبہ دے گا، پھر فون اٹھانا چھوڑ دے گا، آپ اس کے گھر جاؤ گے وہ کوئی ہیلا بہانہ بنا کر فوری نکل جائے گا، آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ مانگنے سے ناراض نہیں ہوتی، اس سے جتنا زیادہ مانگا جائے وہ اور زیادہ قریب آتا ہے۔ یہ تو اپنے آپ کو میرا محتاج سمجھتا ہے، یہ تو اپنے آپ کو میرا ضرورت مند سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں لینے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا زیادہ مانگا جائے وہ اتنا اور قریب آتا ہے۔ دنیا والے سے جتنا مانگا جائے وہ اتنا دور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ 100 دروں کو چھوڑ کر ایک در سے ہم مانگنا سیکھیں۔ اور پھر اس کے بعد 8ویں بات یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگیں تو اس تصور کے ساتھ ہم دعا مانگیں کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ اکیلا ہی دینے والا ہے اور کوئی دینے والا نہیں ہے۔ جب ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ اور دینے والا ہے ہی کوئی نہیں تو پھر ہم تڑپ کر مانگیں گے کہ ہمیں یہیں سے ملنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اشارہ بند ہو جاتا ہے روڈ کے کنارے شہر کے اندر، جب اشارہ بند ہو جاتا ہے تو ایک فقیر آتا ہے مانگنے والا، تو وہ ایک گاڑی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، ایک گاڑی والے کے پاس رکتا ہے مجھے کچھ دے دو، تو پھر وہ فوراً اندازہ لگاتا ہے کہ یہ مجھے کچھ دے گا یا نہیں دے گا، اگر دے گا ٹھیک ہے، نہیں دے گا تو وہ فوراً دوسری گاڑی والے کے پاس چلا جاتا ہے کہ آپ مجھے کچھ دے دو، پھر فوراً تیسری گاڑی والے کے پاس، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اشارہ کھلنے والا ہے، پھر یہ گاڑیاں چلے جائیں گی، میں نے وقت ضائع نہیں کرنا، اگر یہ نہیں دیتا تو میں اس سے لے لوں، وہ نہیں دیتا اس سے لے لوں، وہ نہیں دیتا ہے میں اس سے لے لوں۔ وہ ایک آدھے منٹ کے اندر کافی ساری گاڑیوں والوں کے پاس گھوم کر جاتا ہے، مجھے کوئی تو دے گا۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اس یقین کے ساتھ کہ اور ہے ہی کوئی نہیں، اگر یہاں سے نہیں ملے گا تو اور کوئی در نہیں ہے کہ جس در پر جا کر ہم مانگیں گے، ہم نے اسی در سے لینا ہے۔ اگر نہیں ملتا تو ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہم آج بھی اسی سے مانگیں گے، شام کو بھی اسی سے مانگیں گے، کل بھی سے مانگیں گے اور دوپہر کو بھی اسی سے مانگیں گے، ہر وقت اسی سے مانگیں گے۔ تو جب آدمی چمٹ جاتا ہے، مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ حضرات دیکھیں گھر کے اندر چھوٹا بچہ جب ماں باپ سے پیسے مانگتا ہے تو ایک مرتبہ ماں باپ نہ دے وہ پھر مانگتا ہے، وہ پھر مانگتا ہے، وہ پھر مانگتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک مرتبہ ماں باپ نے جھڑک دیا یا پیسے نہیں دیے تو وہ کسی اور کے باپ سے جا کر مانگنا شروع کر دے۔ وہ بار بار سمجھدار بچہ بار بار اپنے ماں باپ کے پاس ہی آئے گا، پتہ ہے کہ میرے ماں باپ یہ ہیں، یہاں سے مجھے پیسے ملیں گے۔
مثال کے طور پر چھوٹا بچہ ہے، وہ شہر جاتا ہے اپنے باپ کے ساتھ اور دکان والے دکان پر گیا اور وہاں پر جا کر اس نے چیزیں پسند کر لیں کہ میں نے یہ لینا ہے، تو دکان والا اس سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ چیز تو لینی ہے کہ آپ کے پاس پیسے بھی ہیں؟ اب چھوٹا بچہ، اس کے جیب خالی ہے، آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، تو وہ بچہ بڑے فخر سے کہے گا اگرچہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا ابو میرے ساتھ ہے، تو ہمارا بھی یقین بن جائے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور کوئی نہیں بھی دے گا تو ہم نے کسی اور سے مانگنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا یقین ہو کہ بس اسی در سے ملے گا، ہم یہی سے مانگیں گے۔ تو یہ 8 باتیں ہو گئیں۔ اور نویں بات یہ کہ اس یقین کے ساتھ ہم دعا مانگیں کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں اس کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے، اس کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے۔ دنیا کے اندر کوئی اربوں کا مالک ہے، کوئی خربوں کا مالک ہے، اس سے ہم 15 روپے بھی لیں گے تو اس کے خزانوں سے 15 روپے کم ہو گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالی پہلے انسان سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے آخری انسان تک سارے انسان مانگنا شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مرضی سے مطابق جو کچھ چاہے مانگیں، اللہ تعالیٰ سب کو ان کے مانگنے کے مطابق دے دیں، اس سے بھی زیادہ دے دیں۔ تو اتنی بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر کبھی نہیں آئے گی جتنا سمندر سے ایک سوئی ڈبو کر نکالو، سمندر سے جو پانی کے اندر کمی آئی، چاہے ایک ذرہ برابر آئی، کمی تو آئی، اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ لہٰذا ہم اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں اس کے خزانے کم نہیں ہوتے۔ تو جب اس کے خزانے کم ہوتے ہی نہیں ہیں تو پھر اس سے آدمی کھل کر مانگے، زیادہ سے زیادہ مانگے۔ اس لیے کہا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ مانگنا جو اس ذات سے ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ مانگنا چاہیے، اس کے خزانے کم نہیں ہوتے۔ صرف دین نہیں، دنیا کی چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے کے تسمے کے بارے میں فرمایا، ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرو۔ ابھی بات لمبی ہو جائے گی، وقت نہیں، ورنہ اس پر تھوڑی سی اور گفتگو ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ لہٰذا یہ نہیں کہ ہم نے صرف دین کی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہیں، ہم نے پیسے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے ہیں، گاڑی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، گھر بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور ہر چیز ہم نے دنیا کی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سکھلایا، فرمایا کہ تم دعا یوں مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائیاں عطا فرما، آخرت کی اچھائیاں بھی عطا فرما۔ لہذا دنیا کی آسانیاں سہولتیں یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہیں، آخرت کی آسانیاں سہولتیں یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہیں۔ اور آخری بات یہ، 10ویں بات یہ کہ ہم اس تصور کے ساتھ دعا مانگا کریں، اس یقین کے ساتھ کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ کسی کے دباؤ میں نہیں ہے، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں ہے، وہ جتنا چاہے ہمیں دے سکتا ہے، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں ہے، اس نے کسی کو حساب نہیں دینا۔ اب دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں بعض خامد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو دیتے ہوئے، اپنے بہن بھائیوں کو دیتے ہوئے اپنی بیوی سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ بیوی کے بھی دباؤ کے اندر ہوتے ہیں۔ تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مانگا جائے گا تو اس تصور اور یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے دباؤ کے اندر نہیں ہے، تو جو ذات کسی کے دباؤ میں نہیں ہے، جس نے کسی کو حساب نہیں دینا، جس نے کسی کو یہ جواب نہیں دینا کہ تو نے اس کو اتنا زیادہ کیوں دے دیا، تو پھر وہ ذات جس کو چاہے جتنا زیادہ کھل کر دے دے، کسی کو کیا تکلیف۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہیے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ سے زیادہ جتنا زیادہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوں گے۔ تو جس طرح ایک آدمی سید مختار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی جب پہلوانی کی مشق کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ پہلوان بن جاتا ہے، لیکن پہلوانی کی مشق کرنی پڑتی ہے۔ فرمایا کہ دعا مانگنے کی مشق کیا کرو،
اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں مانگا کرو، دنیا کی آخرت کی ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو۔ جب یہ مشق زیادہ سے زیادہ ہوگی، آدمی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگے گا، تو پھر ایک دن یہ بھی مستجاب الدعوات بن جائے گا، اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ ادھر یہ ہاتھ اٹھائے گا، ادھر فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ یہ مانوس آواز ہے، یہ سنی ہوئی آواز ہے، اس آواز کے ساتھ ہمیں پیار ہے، محبت ہے، یہ آواز اکثر آتی رہتی ہے، یہ مانگنے والا ہمارا اپنا ہے، یہ مانگنے والا ہمارا روزانہ کا مانگنے والا ہے، ہمارے گھر کا آدمی ہے، تو لہٰذا اس کی دعا کو سننا ہے، قبول کرنا ہے، فرشتے سفارش کریں گے۔ تو اس لیے چاہیے کہ جب آدمی زیادہ سے زیادہ دعا مانگے گا تو پھر یہ ایک دن مستجاب الدعوات بنے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتے سفارش کرتے ہیں کہ یہ آواز سنی سنائی آواز ہے۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کی آواز کو، اس کے ساتھ وہ خاص انس اور محبت بھی کم ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کریم ذات ہے، وہ رحمان اور رحیم ذات ہے، کوئی 80 سال کے بعد بھی مانگے وہ پھر بھی سنتا ہے، وہ پھر بھی جواب دیتا ہے، لیکن جو جتنا زیادہ مانگے گا وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے، تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا، اور جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے تو اس تصور کے ساتھ کہ ہم دل سے میل کچیل کو، ہر قسم کی نجاست کو ہم نکال کر پشت کے پیچھے پھینک رہے ہیں، لا الہ، اور پھر الا اللہ کے ضرب لگائے کہ دل کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں داخل کر رہے ہیں، تو ایسے ہی الا اللہ کا ذکر، ایسے ہی لفظ اللہ کا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو دعائیہ انداز میں پکارا جائے گا۔ پھر تھوڑی دیر موت کو یاد کریں گے، اس لیے کہ موت کو جتنا آدمی زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے وہ موت کے ساتھ اس کا اتنا زیادہ انس ہو جاتا ہے، تعلق ہو جاتا ہے، اس کے لیے سیدھے لفظوں میں اس کے لیے مرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے مرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کریں، اس لیے کہ موت تو ہمیں بلاتی نہیں ہے، موت تو ہمیں ہر وقت یاد رکھتی ہے، لیکن جب ہم موت کو بھلا دیتے ہیں تو پھر جب اچانک اس سے سامنا ہوتا ہے تو پھر پریشانی ہوتی ہے۔ تو جب آدمی موت کو یاد رکھے گا تو پھر اس کے دل میں نرمی بھی ہوگی، دل منور بھی ہوگا، اور آخرت کی طرف توجہ بھی ہوگی، گناہوں سے بھی بچے گا۔ تو اس لیے آدمی کو اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی کثرت سے موت کو یاد کیا کرے۔ اب سب ساتھی 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنے مشائخ کو، بزرگوں کو، اپنے پرائے سب مسلمانوں کو اشارے ثواب فرما لیں۔ سب ساتھی قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھیں گے جی۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے۔ یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض، نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تنور صدورنا بنور معرفتك أبدا سرمدا، يا الله يا الله يا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے الا اللہ 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 إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اب اللہ تعالیٰ کا پاک نام بہت ہی محبت اور شوق سے لیں گے اس کیفیت سے کہ جو جتنی محبت سے اللہ کا نام لے گا اتنی زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت معرفت پہچان حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی لذت لیجئے بہت ہی پیار سے محبت سے شوق سے پیارے اللہ کا نام لیجئے
ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، خواہشوں کے پیچھے چل کر اب ذرا کچھ سوچ لے، نفس راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ، عشق فانی کر کے دیکھا، عشق باقی کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب عشق سارے، عشق مولا کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب دنیا دنیا، اللہ اللہ کر کے دیکھ، اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ کو دعائیہ انداز میں پکاریں گے کہ جس طرح کوئی بہت ہی پریشان حال اللہ کو پکارتا ہے، جیسے کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہو اور پانی اس کی گردن تک پہنچ جائے تو وہ کیسے پریشان ہو کر اللہ کو پکارے گا کہ یا اللہ اب آپ ہی بچانے والے ہیں۔ کوئی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے، جہاز فضا میں بلندیوں میں ہے اور دائیں بائیں کوئی دنیا کا سہارا نہیں ہے، سارے سہارے چھوٹ چکے، تو وہ کیسے بے قرار ہو کر اللہ کو پکارے گا کہ یا اللہ جہاز گرنے والا ہے، آپ ہی ہمیں بچائیے۔ ہم بھی یقیناً گناہوں کے غفلت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، نفس اور شیطان کے پنجوں میں قید ہیں، ہم بھی اللہ کو پکاریں گے کہ یا اللہ ہمیں بچائیے۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں،
تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں. خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر جھولی پھیلائے ہوئے. رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں مولا تو نہ ہم کو بھول جا. اللہ 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 اللہ. اللہ جل جلالہ عم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ. یہ دنیا ہماری تو بس ایک سفر ہے، یہ دنیا ہماری تو بس ایک سفر ہے، سفر کرنے والوں کی منزل قبر ہے. یہ دنیا ہماری تو بس ایک سفر ہے، سفر کرنے والوں کی منزل قبر ہے. بظاہر تو مٹی ہے مدفن ہمارا، مگر نار یا نور ہی ہے سراپا. عمل پر ہمارے قبر کا ہے نقشہ، عمل پر ہمارے قبر کا ہے نقشہ. ہے جنت کی کھڑکی یا بیچوں کا گھر ہے، یہ دنیا ہماری تو بس ایک سفر ہے، سفر کرنے والوں کی منزل قبر ہے. غضب سے زیادہ میرے رب کی رحمت
مگر اپنے دل میں نہیں خوف و عبرت، غضب سے زیادہ میرے رب کی رحمت، مگر اپنے دل میں نہیں خوف و عبرت، کبھی نیکیوں میں نہیں کرتے سبقت، کبھی نیکیوں میں نہیں کرتے سبقت، گناہوں کی عادت ہمیں کس قدر ہے۔ یہ دنیا ہماری تو بس ایک سفر ہے، سفر کرنے والوں کی منزل قبر ہے۔ اندھیروں میں بھٹکی ہے یوں میری ہستی، گناہوں میں لذت، عبادت میں سستی، اندھیروں میں بھٹکی ہے یوں میری ہستی، گناہوں میں لذت، عبادت میں سستی، ختم کر دے مولا میری سیاہ بختی، تو ہی رہنما اور تو ہی چارہ گر ہے۔ تہجد اور اذکار سے روح تر ہو، تلاوت سے روشن یہ شام و سحر ہو، نہ تاریک شب کا ہمیں کوئی ڈر ہو، نہ تاریک شب کا ہمیں کوئی ڈر ہو، چراغ محبت جو دل میں اگر ہو، یہ دنیا ہماری تو بس ایک سفر ہے، سفر کرنے والوں کی منزل قبر ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے موت کا مراقبہ کریں گے۔ سب ساتھی اپنی اپنی موت کا تصور کیجئے، گردن کو ذرا جھکا کر اور آنکھوں کو بند کر کے اپنی موت کا خیال کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مہلت دے کر بھیجا تھا وہ مہلت ختم ہو چکی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے سردار آئے، بڑے مالدار آئے، سارے دنیا سے چلے گئے،
اپنا اپنا وقت پورا کر کے آج میرا وقت بھی ہو گیا ہے۔ موت کا فرشتہ مجھے ذرہ برابر بھی مہلت نہیں دے رہا۔ اس نے آتے ہی میرے پاؤں سے، میری ٹانگوں سے روح نکالی۔ میں ہوش حواس کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہا ہوں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں مر گیا، میرے گھر والے جمع ہو گئے۔ آج تک میں لوگوں کے اعلان سنتا رہا، آج میرا بھی اعلان کروایا جا رہا ہے۔ میرے گھر والے جو میرے بغیر رہتے نہیں تھے، آج ان کی زبان پر یہ جملے ہیں کہ جلدی غسل کا، قبر کا انتظام کرو، وقت تھوڑا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے نہلانے کے لیے تختے پر لٹا دیا گیا، اور وہ لباس جو مجھے بہت پسند تھا، جس کی میں بڑی حفاظت کرتا تھا، آج وہ کینچی سے کاٹ کر میرے جسم سے اتار دیا گیا، اور میں اپنے بدن کو دوسروں سے بچاتا تھا، چھپاتا تھا، آج میں دوسروں کے ہاتھوں میں ہوں، ان کے رحم و کرم پر ہوں۔ مجھے نہلا رہے ہیں اور مجھے کفن پہنا دیا گیا، کافور مل دیا گیا، میری میت کو تیار کر کے گھر میں رکھ دیا گیا۔ وہ گھر جس کو میں آج تک اپنا گھر سمجھتا تھا، جس کو میں نے بنایا تھا، سنوارا سجایا تھا، آج وہ گھر میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ رشتہ دار، دوست احباب جمع ہیں، بیوی بچے جمع ہیں، آج کوئی بھی مجھے گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری میت کو اٹھایا گیا، جن گلی محلوں میں میں چلا پھرا کرتا تھا، آج وہاں سے میری میت گزر رہی ہے۔ مجھے جنازگاہ پہنچایا گیا، وہاں لوگ پہلے سے جمع تھے، امام صاحب نے میرا جنازہ پڑھایا اور مجھے بڑی تیزی کے ساتھ قبرستان لے جایا جا رہا ہے۔ وہاں میری قبر پہلے سے تیار ہے، مجھے ہاتھوں ہاتھ لے کر قبر میں اتارا گیا۔ آج کوئی بھی میرے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری قبر کو بند کر دیا گیا، منو مٹی ڈال دی گئی، رشتہ دار، دوست احباب تھوڑی دیر ٹھہرے، واپس چلے گئے۔ اگر کھڑے بھی رہتے تو ہمیں کیا، جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ قبر میں ایسی مخلوق سے میرا سامنا ہے کہ جو میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ فرشتوں نے پوچھا، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا۔ اگر میں نے زندگی میں رب کو جانا ہوگا، نبی علیہ السلام کو پہچانا ہوگا، آپ کی سنتوں پر زندگی گزاری ہوگی اور دین کو دین سمجھ کر اس پر چلا ہوگا، عمل کیا ہوگا، تو صحیح جواب دے دوں گا۔ اگر اپنی مرضی کی زندگی گزاری تو خطرہ ہے کہ کہیں یہ نہ کہہ دوں کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اگر میں نے یہ کہہ دیا تو میری قبر کو جہنم بنا دیا جائے گا، میری قبر میں بچھو سانپ چھوڑ دیے جائیں گے، حشر تک مارا جائے گا۔
سینکڑوں ہزاروں سال بعد قیامت برپا ہے، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، مجھے بھی کہا جا رہا ہے کہ چلو اپنے رب کے دربار میں حساب دو۔ میں تھر تھر کانپ رہا ہوں کہ آج اولین آخرین سب جمع ہیں، میرے ماں باپ، میرے اساتذہ، بہن بھائی، رشتہ دار، بیوی بچے سب جمع ہیں۔ آج کہیں سب کے سامنے میں شرمندہ نہ ہو جاؤں، لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے، اس کی شان ستاری سے امید ہے کہ جس نے دنیا میں میرے عیب چھپائے اور مجھے رسوا ہونے سے بچایا، آج بھی اس کی رحمت سے امید ہے کہ مجھے رسوائی سے بچائے گا اور میرے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ آج اگر میری بخشش ہوگی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت سے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، کرم سے، فضل مہربانی سے ہوگی۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی عمل نہیں جو اللہ کی شایان شان ہو، جو اس کے دربار میں پیش کر سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ پیارے اللہ، آپ رحمان اور رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، غفار ہیں، غفور ہیں، آپ ستار ہیں، آپ وہاب ہیں، آپ ودود ہیں۔ پیارے اللہ، آپ کا دربار بڑا عالی شان دربار ہے۔ پیارے اللہ، آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ آپ کے دربار میں آپ کے گناہگار بندے آ کر معافی مانگیں، آپ خوش ہوتے ہیں، آپ اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ پیارے اللہ، ہم بھی آپ کے دربار میں حاضر ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ، ہم سے درگزر والا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہم دنیا کے غموں کے مارے ہوئے، یا اللہ ہماری دنیا بھی برباد، اگر آپ کی رحمت ہمیں میسر نہ ہوئی تو ہماری قبر آخرت بھی برباد۔ یا اللہ، اپنی رحمت سے ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ آپ رحمان اور رحیم ہیں۔ پیارے اللہ، آپ کی رحمت بے پناہ ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یا اللہ، آپ اپنی رحمت سے ہم سب کو مالا مال فرما دیں۔ آپ کی رحمت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ یا اللہ، ہمیں دنیا میں بھی اپنی رحمت نصیب فرمائیے، قبر آخرت میں بھی اپنی رحمت کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ پیارے اللہ، آپ اپنے بندوں سے ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں۔ یا اللہ، ماں کے پاس بچہ آئے اور گندے ہاتھ پاؤں لے کر آئے، ماں صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ یا اللہ، ہمارے بھی گندے ہاتھ ہیں، گندے پاؤں ہیں، گندی آنکھیں ہیں، گندی زبان ہے، گندے کان ہیں، ہمارا گندا وجود ہے۔ یا اللہ، ہمیں بھی پاک فرما دیجئے، ہمیں گناہوں کی نحوست سے، غلاظت سے پاک فرما دیجئے۔ یا اللہ، رحمت فرما دیجئے۔
یا اللہ اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم آپ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہم آپ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ کسی بڑے سخی کے گھر میں کوئی چلا جائے تو سخی کی شان نہیں کہ منگتا خالی چلا جائے۔ یا اللہ ہم آپ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں، یا اللہ سفید داڑھیوں والے بزرگ لے کر، معصوم بچے لے کر، یہ نمازی لوگ لے کر، یا اللہ ہم آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہمیں خالی نہ لوٹانا، اپنی رحمت سے مالا مال فرما دینا۔ یا اللہ یہ لوگ اس گاؤں میں جس کے گھر جا کر بیٹھ جائیں، منتیں سماعتیں شروع کر دیں، وہ یا اللہ پہلے قدم پر ہی مان جائے گا، وہ مہربانی والا معاملہ فرمائے گا۔ یا اللہ آپ تو سب سے بڑے مہربان ہیں، یا اللہ آپ بھی مہربانی والا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں نہ دیکھیے، ہمارے عملوں کو نہ دیکھیے، ہمارے عیبوں کو نہ دیکھیے، ہماری دنیا کو، ہماری زندگی کو نہ دیکھیے، آپ اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے رحمت کے فیصلے فرما دیجئے، اپنی رحمت سے ہمیں مالا مال فرما دیجئے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما لیجئے، ہم جانتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، یا اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے، اپنی رحمت سے شامل فرما لیجئے۔ ہم تو اس سے یا اللہ آپ کا پیار مانگتے ہیں، آپ کی محبت مانگتے ہیں، آپ سے آپ کا تعلق مانگتے ہیں، آپ سے آپ کے پیارے نام کی لذت، حلاوت اور چاشنی مانگتے ہیں۔ پیارے اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ جتنی ہماری زندگی ہے صحت عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے، جب ہماری عمر پوری ہو جائے تو ایمان کامل کے ساتھ مسجد نبوی میں موت دے دینا، حرم پاک کا جنازہ نصیب فرما دینا، اور یا اللہ حضور کے قدموں میں جنت البقیع میں جگہ نصیب فرما دینا، قیامت کے دن بھی آپ کے قدموں سے اٹھانا اور آپ کی سفارش سے جنت میں اول دخول نصیب فرما دینا۔ یا اللہ ہم سب کو نیک بنا کر ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے شاگردوں کو نیک بنا کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ یا اللہ جتنے ساتھی تشریف فرما ہیں اور یا اللہ جو نہیں آ سکے سب کی مشکلات آسان فرما دیجئے، پریشانیاں دور فرما دیجئے، کسی کا محتاج نہ فرمائیے، محض اپنے در کا محتاج رکھیے۔ یا اللہ سب کی دین، سب کا دین، سب کی دنیا بہتر بنا دیجئے۔ یا اللہ روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما دیجئے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے اچھے اور نیک رشتوں کا انتظام فرما دیجئے۔ پیارے اللہ اس ادارے کو، اس مسجد میں اور جہاں کہیں بھی بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا اللہ سب کو علم نافع نصیب فرمائیے۔ یا اللہ سب کو یا اللہ دین کی محنت کے لیے، دین کے مقبول محنت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ اس ادارے کو پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے، اس ادارے کو اپنی مقبولیت نصیب فرما دیجئے، اس ادارے کو اور ہم سب کو یا اللہ اپنی محبوبیت نصیب فرما دیجئے، اپنی مقبولیت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اس ادارے کی، مسجد کی اور ہم سب کی ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا فرما دیجئے، کسی کو کسی کا محتاج نہ فرمائیے، محض اپنے در کا محتاج رکھیے۔ پیارے اللہ وطن عزیز پاکستان کی، عالم اسلام کے مسلمانوں کی، اہل فلسطین کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ جو فلسطین کا، اسلام کا، پاکستان کا خیر خواہ ہے اس کی خیر فرمائیے، اس کی حفاظت فرمائیے۔ جو اسلام اور پاکستان کا، فلسطین کا خیر خواہ نہیں ہے اور ہدایت اس کے مقدر میں نہیں، یا اللہ اسے نیست و نابود فرما دیجئے، اسے تباہ و برباد فرما دیجئے، اسے یا اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیجئے۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرما دیجئے، ہمیں بار بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما دیجئے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بارگاہ رسالت میں ہم سب کو بار بار حاضری نصیب فرما دیجئے۔
مقبول اور باادب حاضر نصیب فرما دیجئے۔ پوری دنیا سے یا اللہ حجاج کرام خانہ کعبہ کے گرد جمع ہو رہے ہیں، یا اللہ سب کا سفر بخیر و عافیت پائے تکمیل تک پہنچائیے، سب کے حج قبول فرمائیے۔ یا اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار فرما لیجئے، یا اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار فرما لیجئے۔ آپ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اپنے خزانوں سے یا اللہ ہر مسلمان کو مرنے سے پہلے اپنا گھر بار بار دکھلائیے، روضہ مبارک گنبد خضرا کا دیدار بار بار کروائیے۔ یا اللہ یہ مبارک سفر ہر مسلمان کو زندگی میں بار بار نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ جس کے دل میں جو تمنائیں ہیں پوری فرما دیجئے، ہر مشکلات سے محفوظ فرما دیجئے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے وقت کی کمی کی وجہ سے یا اپنی استعداد کی کمی کی وجہ سے، یا اللہ ہمیں جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے یا اللہ اس کا متبادل عافیت کے ساتھ نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ یا اللہ جو ساتھی تشریف لائے بڑی محبت سے مجلس ذکر میں تشریف رکھی، یا اللہ کسی کو خالی نہ لوٹانا، سب کی جھولیاں بھر دیجئے۔ یا اللہ سب کا بیٹھنا، یا اللہ سب کا محبت سے آپ کا ذکر کرنا یا اللہ قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔